وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کا سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے واسطے ہے. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، اس کی نیت اور اس کا مقصود ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کا جینا اللہ کے لیے، اس کا مرنا اللہ کے لیے، اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کی حج اور اس کا حج اور اس کی قربانی، یہ سب کی سب چیزیں اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنا کر، تخلیق فرما کر اس کائنات کے اندر بھیجا. انسان جب یہاں پر آتا ہے تو اس کے ساتھ میں کئی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں اس کے لیے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، کپڑے لتے کی ضرورت، مکان اور شیلٹر کی ضرورت، اس کے علاوہ بھی بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی. انسان ان ضرورتوں کو پورا کرنے پر مجبور ہے. اسے کھانا کھانا پڑے گا، پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی پینا ہوگا، کپڑا اختیار کرنا پڑے گا، رہائش کے لیے مکان اختیار کرنا ہوگا، اسی طرح ضرورت پڑ جائے تو دوا کھانا پڑے گا، اور مختلف ضرورتیں انسان کو اس دنیا کے اندر لاحق ہوتی ہے، پیش آتی ہے. ان سب چیزوں کو ضرورت کے مطابق انسان اختیار کرے گا، لیکن یہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے. ضرورت میں اور مقصد میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہر ضرورت مقصد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بیت الخلا جاتے ہیں، ٹوائلٹ، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جانا میرا مقصود ہے؟ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی میں ایک مقصد کو پورا کرنے جا رہا ہوں، میرا وہی مقصد ہے، کیا مقصد؟ اس نے کہا ٹوائلٹ کو جانا میرا مقصد ہے. ساری دنیا ہنسے گی اور کہے گی کہ یہ مقصد ہے، کتنا بہترین مقصد ہے، کتنا حقیر مقصد ہے، کتنا ذلیل مقصد ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بغیر ٹوائلٹ کو گئے انسان اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. جانا ضروری، اتنا ضروری ہونے کے باوجود وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں. اسی طریقے پر ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن کھانا ہمارا مقصد نہیں ہے.
ہم کپڑا بھی پہنتے ہیں لیکن کپڑا پہننا ہمارا مقصد نہیں ہے. ضرورت پڑے مکان بناتے ہیں لیکن اس دنیا میں آ کے مکان بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم تجارت بھی کرتے ہیں لیکن تجارت ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. ملازمت کرتے ہیں لیکن ملازمت ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. اسی طرح بے شمار کام دنیا میں ہم کرتے ہیں ضرورت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اور اپنی حاجتوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. بلکہ غور کریں تو یہ ہماری زندگی کا مقصد اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 طرح کی ہے. ایک زندگی اس کی حیوانی زندگی، یہ حیوانی زندگی کا مقصد ہے. انسان کے اندر حیات ہے، انسان کے اندر جانور پن ہے. اس جانور پن کی ضرورت اس طرح پوری ہوتی ہے، کھانا کھائے گا، پانی پیے گا اور دیگر ضروریات کو پورا کرے گا. یہ ساری ضروریات جو انسان پوری کرتا ہے یہ اس کی اس زندگی کا مقصد ہے جس کا نام ہے حیوانی زندگی. اس سے کہ حیوان یہی کام دنیا میں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کو، بلیوں کو، باغوں کو، شیروں کو، ریچھوں کو اور مختلف جانوروں کو، ان کا کام صرف یہ ہے کھاتے رہنا، پیتے رہنا، خواہشات کو پورا کرتے رہنا. کھانا، پینا، سونا اور اپنی ضرورتوں کو، خواہشوں کو پورا کرنا، یہ ایک جانور پن ہے. جانور ہی سب کچھ کرتا ہے دنیا کے اندر. وہ مقصد اسی کو بنایا ہوا ہے اور اللہ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا کہ بس وہ کھاتا رہے، پیتا رہے، خواہشوں کو پورا کرتا رہے. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے منطقی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے. ان کے زمانے میں ایک پنڈت تھا اور وہ اسلام کے خلاف بکتا رہتا تھا. وہ ایک بار روڑکی ایک شہر ہے وہاں پر آیا تھا اور وہاں پر اس نے اپنے بیانات کے اندر دعوے کیے اور کہا کہ اسلام کے اندر یہ خامی ہے، اسلام کے اندر یہ کھوٹ ہے، اسلام کے اندر یہ عیب ہے. اگر کوئی مولانا ہو جو میرا جواب دے سکتے ہو تو میرے سے آگے مناظرہ کرے. اس نے چیلنج دیا. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پاس کچھ لوگ آئے روڑکی کے رہنے والے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں وہ پنڈت آیا ہے اور اس طرح کے دعوے کر رہا ہے، لہذا آپ تشریف لے چلیں اور اس سے مناظرہ کریں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نمٹنے کے لیے میرے 2 شاگرد کافی ہیں. چنانچہ حضرت نے 2 آدمیوں کو مقرر کیا اور ان کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور ان پنڈت سے مناظرہ کرو، مباحثہ کرو. چنانچہ 2 حضرات تشریف لے گئے. ان میں سے ایک تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. یہ حضرات وہاں پر پہنچے اور اس کا جہاں قیام تھا وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ پنڈت سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم دیوبند سے آئے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی نے ہم کو بھیجا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں تشریف رکھیے، پنڈت صاحب ابھی کھانا کھانے میں مشغول ہے، وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کی ملاقات کروا دیں گے. یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور دیکھا جا رہا تھا کہ ڈشوں پر ڈشیں اندر پہنچائی جا رہی ہیں. جس کمرے میں پنڈت بیٹھے ہیں اس کمرے کے اندر ڈشوں پر ڈشیں جا رہی ہیں. اتنی ڈشیں گئی کہ ان حضرات کا قیاس یہ تھا، اندازہ یہ تھا کہ شاید اندر ایک بہت بڑی جماعت بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوگی. یہ لوگ سوچتے ہوئے بیٹھ گئے کہ ایک لمبی جماعت کھانا کھا رہی ہے، کھانے دیجیے. کچھ دیر کے بعد جو ہے پنڈت صاحب نے کھانے سے فراغت پا لی، لیکن باہر ایک آدمی بھی نہیں نکلا، باہر کوئی نہیں آیا. آدمی نے آ کر ان دونوں سے کہا کہ پنڈت صاحب کھانے سے فارغ ہو گئے، آپ لوگ اب مل سکتے ہیں، اندر آئیے.
اب یہ لوگ اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا کمرہ خالی ہے، ایک آدمی بھی وہاں نہیں ہے، صرف پنڈت موجود ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی اتنی ساری ڈشوں پر ڈشیں جو اندر گئی تھی وہ پنڈت کے پیٹ میں چلی گئی، اور ایک ہی آدمی نے اتنا سارا کھانا کھایا۔ حیرت انگیز بات ہے۔ ان کا اندازہ تو یہ تھا کہ ایک جماعت ہے 10-15 آدمیوں کی، اس نے کھانا کھایا ہوگا، لیکن ایک ہی آدمی نے 10-15 آدمیوں کا کھانا کھایا۔ خیر اس کے بعد بات چیت ہوئی اسلام کے بارے میں، جو اس کے اعتراضات تھے، شبہات تھے، ان دونوں حضرات نے ان کو پوچھا، اس کے بعد اس کا منہ توڑ جواب دیا، یہاں تک کہ پنڈت کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کی حقانیت کو مان لے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ حضرات واپس آئے اور مولانا قاسم نانوتوی سے ملے اور ان سے کہا کہ حضرت ہم گئے تھے، ملاقات ہوئی، ہم نے اسلام کے بارے میں اس سے بحث کی، اور بحث کر کے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اسلام کی حقانیت کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا، اور اس کے تمام اعتراضات کا منہ توڑ ہم نے جواب دے دیا۔ یہ بتانے کے بعد مزاح کرتے ہوئے ان حضرات نے کہا کہ حضرت وہاں پر ایک اور بات ہم نے دیکھی تھی، وہ یہ ہے کہ پنڈت نے اتنا کھانا کھایا کہ ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک جماعت نے کھانا کھایا ہے، لیکن ایک ہی آدمی نے 10-15 آدمیوں کا کھانا کھایا۔ ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر وہ علمی اعتبار سے گفتگو کرے، مناظرہ کرے، تو آپ تو ماشاءاللہ جا کر اس کا جواب دے دیں گے، لیکن اگر کبھی پنڈت نے یہ چیلنج دے دیا کہ میں کھانے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی سے، میں زیادہ کھاتا ہوں کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو تب تو آپ ہار جائیں گے، آپ تو ایک دو روٹی بھی پوری نہیں کھاتے، اور یہ تو ڈشوں کی ڈشیں کھا کے ہضم کر گیا۔ یہ آنے والے شاگردوں نے حضرت سے پیش کیا اور کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح چیلنج کرے گا تو آپ تو اس کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کو سننے کے بعد میں بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، مناظرہ جو ہوتا ہے وہ علمی باتوں میں ہوتا ہے، مناظرہ جو ہوتا ہے وہ علمی باتوں میں ہوتا ہے، جہالت والی باتوں میں نہیں ہوا کرتا۔ یہ کھانا اور پینا تو یہ جہالت کی باتیں ہیں اور جانور پن ہے، جانور زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر کبھی اس نے ہم کو چیلنج دے دیا اور کہا کہ میں زیادہ کھاتا ہوں یا وہ زیادہ کھاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے میں مناظرہ کرتا ہوں، تو میں ان کو جواب دے دوں گا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں، تم ہاتھی سے مناظرہ کرو، ہاتھی سے جاؤ مناظرہ کرو، دیکھو وہ زیادہ کھاتا ہے تو تم زیادہ کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو جانور پن کی بات ہے، جانور پن کا مناظرہ تو جانوروں سے ہونا چاہیے، اور علمی مناظرہ تو اہل علم سے ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو تقاضے ہیں کھانے کے، پینے کے اور مختلف ضرورتوں کے، شہوتوں کے پورا کرنے کے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب جانور پن کی باتیں ہیں، اس لیے یہ انسانی تقاضا نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے اندر اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کو رکھا ہے، لیکن اس لیے نہیں رکھا کہ ہم اس کو مقصد بنا لیں، ہماری زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر کے حیوانی پن کا وہ ایک تقاضا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے صرف کھانے اور کمانے اور جمانے اور خرچ کرنے اور اپنی مختلف خواہشات اور مختلف اپنے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنی پوری زندگی خرچ کر دی اور کرتے رہتے۔ صبح اٹھتے ہیں، دکانوں کو جاتے ہیں، اپنی تجارت گاہوں کو جاتے ہیں، ملازمت گاہوں کو جاتے ہیں اور مختلف کاموں میں لگتے ہیں، اور پھر آتے ہیں اور سوتے ہیں، پھر دوسرے دن یہی کام کرتے ہیں۔ جیسے کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کھاتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ کمانے کے لیے کھاتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کماتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ کھانے کے لیے کماتا ہوں۔ کھاتا ہے کمانے کے لیے، کماتا ہے کھانے کے لیے، یعنی اس کی پوری زندگی جو گزرتی ہے وہ صرف کھانے و کمانے کے مسئلے میں گزرتی ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی کے سامنے اس کی زندگی کا کوئی مقصد اس کے سامنے موجود نہیں۔ یہ حیوانی تقاضا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہے کہ بھائی میری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے،
اعتبار سے میری زندگی کا مقصد کیا؟ کیا صرف کمانا اور کھانا اور دنیا کے ان دھندوں میں لگ جانا اور گھر بار بنا لینا اور اسی طریقے پر اور دنیا کے کام کاج کر کے چلے جانا؟ اگر اتنا ہی مقصد ہے تو یہ مقصد تو ہم سے زیادہ جانور پورا کر رہے ہیں. وہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ جو ہے مختلف اس طرح کی چیزوں کے اندر کام کاج کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے. مومن ان چیزوں کو محض اور محض ایک ضرورت کے تحت میں عمل میں لاتا ہے، مقصد حیات بنا کر ان چیزوں کو سامنے نہیں لاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا مقصد حیات ہونا کیا چاہیے؟ دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ان چیزوں کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی اختیار کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پڑھنا لکھنا، کالجز بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی تعلیم گاہیں دانشگاہیں تیار کی جا رہی ہیں، مختلف علوم پر فنون پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، مختلف چیزوں کی ایجادات کی جا رہی ہیں، حیرت انگیز چیزیں دنیا کے اندر وجود میں لائی جا رہی ہیں. یہ سب بھی دنیا میں ہو رہا ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو؟ کھانے پینے سے اور آگے تعلیم، تعلم، کالجز، یونیورسٹیاں، دانشگاہیں اور پھر ریسرچ اور تحقیق اور ایجادات اور حیرت انگیز قسم کے انکشافات. دنیا میں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ آج سے بھی بہت پہلے سے تھوڑا 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 کر کر انسان ترقی کر رہا ہے. اور اسی ترقی کے نتیجے میں آج ہم شہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. کیسی ان میں رونق آ گئی، ظاہری رونق، یہ لائٹوں کی ایجاد، یہ پنکھوں کی ایجاد، یہ مکانات کا حیرت انگیز طور پر بنانا اور مختلف علوم و فنون کو ترقی دینا اور جن کے ذریعے سے مختلف ایجادات کرنا. یہ طویل زمانے سے تھوڑا تھوڑا ترقی کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچا ہے. لیکن یہاں پہنچ کر بھی سائنس یہ نہیں کہتی کہ یہاں پر ہم نے آخری اور انتہائی درجے کو پا لیا ہے، بلکہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور معلوم نہیں کہ اور کہاں تک جائے گا. آج کل ہم لوگ یہ سمجھ رہے کہ بھائی اب جو ترقی ہو گئی بہت آگے تک ترقی ہو گئی، لیکن ابھی 100-200 سال یا 500 سال گزر جائیں گے نا تو جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے وہ ہم لوگوں کی اس ترقی کو کہیں گے تنزلی ہے، وہ اور ترقی میں ہو گئے. اب یہ موبائل فون کا زمانہ اور حیرت انگیز چیزوں کا زمانہ، یہ ٹی ویوں کا زمانہ اور یہ انٹرنیٹ کا زمانہ، اس میں جو ترقیاں سامنے آئی ہیں اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ معراج ترقی ہے، بلکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور اس میں ترقی ہوگی اور ترقی ہوگی اور معلوم نہیں کہاں تک ترقی ہوگی. اس زمانے کے لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے اور سنیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ تو پتہ نہیں کیسا زندگی گزار کے گئے، ایک کچھ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، یہ پرانے لوگ ہیں، ہم نئے لوگ ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں. وہ ہم کو سمجھیں گے کہ ہم تنزلی کی راہ پہ تھے اور وہ ترقی کی راہ پہ. جیسے اس سے پہلے کا زمانہ جو ہے نا اس کو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ تنزلی کا دور. 100 سال پہلے کا دور کو ہم سمجھتے ہیں کہ تنزلی کا دور، یہ زمانہ سائنس کی ایجادات کا دور. لیکن آپ اس زمانے کے لوگ اگر ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنی ترقی میں ہیں ان کے پہلے دور کے اعتبار سے. تو یہ ہر دور کے اندر ترقی ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ ترقی کا دور آگے بھی چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسان کی ترقی ہے. کس کی ترقی ہے؟ انسانیت کی ترقی ہے. یہ انسان ان چیزوں کو ایجاد کر کے ان علوم کو فنون کو ترقی دے کر ان چیزوں کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور بڑھاتا چلا جائے گا. لیکن اس کو کہا جائے گا یہ انسانی ترقی ہے. اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مومن کی حیات کا مقصد ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کیسے انسان میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، انسان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی، انسان کے اندر فاسق و فاجر بھی ہیں اور متقی و پرہیزگار بھی ہیں، انسان کے اندر غلط
غلط اور انتہائی غلط قسم کے لوگ بھی ہیں، انتہائی صلاح کار لوگ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. انسانیت کی ترقی تو کہی جا سکتی ہے لیکن ایمانی ترقی اس کا نام نہیں. چنانچہ ترقی ہو رہی ہے تو ایک جذبہ ہمارے اندر جو تھا وہ ہے حیوانیت کا جذبہ. اس سے ہم کھاتے پیتے اور ضرورت کی چیزیں استعمال کرتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یہ حیوانی جذبہ. اس کے آگے ایک اور کیا ہے، ایک انسانی جذبہ ہے. اس انسانی جذبے نے عقل کی روح سے ترقی کی، علم کی روح سے ترقی کی، تجربات کی روح سے ترقی کی اور علوم کو، فنون کو ترقی دے کر، ایجادات کو ترقی دے کر نئی نئی چیزیں دنیا کے اندر پھیلا دی. اور یہ ترقی کا دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کسی کو یہ خواب و خیال میں بھی بات نہیں آنا چاہیے یہ انسان کی معراج ہے اور مومن کی مقصد، مومن کا مقصد حیات ہے. مومن کا مقصد حیات یہ بھی نہیں. اگر مومن کا مقصد حیات یہ ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام اس کی دام بیلٹ ڈال کر بلکہ اس کو ترقی کی معراج پر پہنچا کے چلے جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے علوم کو، فنون کو، ان سائنسی ایجادات کو، ان تحقیقات کو روح عمل لا کر دنیا والوں کو دکھاتے یہ ہے ترقی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. جائز تو ہے، ضرورت کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے. اگر مقصد حیات مومن کے ہوتا تو انبیاء اکرام علیہ السلام سب سے پہلے کام کر کے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر کے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مومن کا مقصد حیات کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جانب اشارہ دیا اور کہا اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد اللہ ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کا قرب ہے. میں نماز پڑھتا ہوں یہی مقصد، میں روزہ رکھتا ہوں یہی مقصد، میں چلتا اور پھرتا ہوں یہی مقصد، میں ترقی کے سینے پہ جاتا ہوں یہی مقصد، میں تنزلی کی راہ پہ اتر جاؤں تب بھی میرا یہی مقصد، میں سلطنت کے ایوانوں میں جاتا ہوں یہی میرا مقصد، میں تعلیم گاہوں میں، دانش گاہوں میں جاتا ہوں وہاں بھی میرا یہی مقصد، میں مسجد میں آتا ہوں یہی مقصد، میں گھر میں جاتا ہوں تو میرا یہی مقصد، بیوی کے ساتھ رہتا ہوں یہی مقصد، بچوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میرا یہی مقصد، میں تجارت گاہوں میں جاتا ہوں، کماتا ہوں، فیکٹریوں میں جاتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں اور چیزوں کی ایجاد کرتا ہوں، مختلف پروڈکٹس بناتا ہوں. لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے میرا ایک ہی ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ مجھ کو مل جائے. اس کے سوا مومن کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر مومن یہ سمجھتا ہے یہ ایجادات میرے مقصد میں ہے، یہ ترقیاں میرے مقصود میں ہے، یہ روشنیاں میرا مقصود ہے، یہ تعمیرات میرا مقصود ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کو مقصد حیات سمجھ رہے کہ ہم لوگ بھی یہی کام کریں جو اور لوگ کرتے جا رہے ہیں. اگر یہ مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت بہترین کام کیا. لیکن ایک آدمی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا. کامیابی اور ناکامی کا معیار ان دنیا کی چیزوں کو، ان دنیا کی ترقیوں کو، ان دنیا کی ایجادوں کو بنانا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور یوں سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مقصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، استعمال آپ کیجئے. اور اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کھانا آپ کے لیے ہے، پینا آپ کے لیے ہے، کپڑے آپ کے لیے ہے، مکان آپ کے لیے ہے، ضرورت کے لیے سب کچھ ہے. اسی طرح ترقی کا سامان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے بھی بھرپور فائدہ تو اٹھایا جائے. لیکن کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے. تو مقصد کو اس میں بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت اس سے مقصود ہے.
ایک مومن کو اپنے ہر کام کے اندر اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی قربت سے نواز ڈالے. اگر یہ مقصد اس کا پورا ہو گیا تو بس سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک آدمی کے پاس کھانے کی 1000 اشیاء ہو, پینے کی 1000 اشیاء ہو, رہائش کا بڑا سامان ہو, عیش و عشرت کے اسباب جمع ہو, سب کچھ اس کے پاس موجود ہو, ترقیات کے سامان بھرپور موجود ہو, دنیا کی ڈگریاں اور منصب اور عہدے اس کے پاس میں موجود ہو, لیکن اسے اللہ کی رضا نصیب نہ ہوئی, اس سے بڑا ناکام انسان دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ کی رضا ہی نصیب نہ ہوئی تو یہ سب کچھ کر کے بھی کیا فائدہ ہوا. جب جائے گا تو جہنم کا کنڈا بنے گا, جب جائے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئے گی, اور اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ انسان کے لیے ہلاکت خیز کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی. لہذا مومن کو یہ مقصد اپنے پیش نظر ہر کام میں رکھنا چاہیے. بہت سارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اور بہت سارے لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ فیکٹریاں چلاتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یہ سب کچھ کیجیے, لیکن اس کو مقصود نہ سمجھیے. مقصود سمجھے تو اس کو سمجھے کہ میرا اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیسے نصیب ہوتی ہے, یہی اہم سوال ہے. ایک آدمی کا جب مقصد متعین ہو گیا کہ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, آپ کہیں گے کہ بھئی یہ مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے عشق ہو گیا, ایک شخص کو ایک عورت سے عشق ہو گیا, اس کے ذہن میں وہ بیٹھ گئی, اس کے دل میں وہ گھس گئی. اب اس سے پوچھئے کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے, اس کے ذہن میں ایک ہی ایک بات ہوگی, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ بس وہ مل جائے. وہ کھائے گا تو اسی کے لیے, پیے گا تو اسی کے لیے, سوئے گا تو اسی کے لیے, کاروبار کرے گا تو اسی کے لیے, جمائے گا تو اسی کے لیے, کمائے گا تو اسی کے لیے, اور محنت اٹھائے گا تو اسی کے لیے, جائے گا, کرے گا, بہت کچھ کرے گا, لیکن اس کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے وہ ملنا ہے. جب ایک آدمی دنیا کی انسان کو مقصود بنا لیتا ہے تو اس کی رضا وہ چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر کام کرتا ہے. تو اسی طریقے پر ایک مومن جب اپنا مقصد حیات اس کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کی رضا, تو اس کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہیے, اس کے سوا مومن کوئی کام نہیں کر سکتا. اپنے نفس کے لیے کرے, اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرے نہیں, وہ جو کچھ کرے گا کھائے گا تو اللہ کے لیے, پیے گا تو اللہ کے لیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, اور ان کے علاقے سے ذرا ہٹ کر ایک اور علاقہ تھا, وہاں بھی ایک بزرگ رہتے تھے, اور ادھر اور ادھر درمیان کے اندر ایک نہر بہتی تھی, بہت بڑی نہر. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت زوردار بارشیں ہوئی, زوردار بارشوں کے نتیجے میں اس نہر میں خوب پانی بھر گیا اور بہت زوردار انداز سے گزر رہا تھا. جو ادھر بزرگ رہتے تھے ان کے بارے میں ان بزرگ کو الہام ہوا کہ وہ کھانا نہیں کھائے ہوئے تھے, تو انہوں نے, یہ معذور تھے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں جگہ جو بزرگ رہتے ہیں وہ بھوکے ہیں, ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے, کئی دن کا ان کو فاقہ ہو رہا ہے, لہذا تم یہ کھانا لے جا کے ان کو پہنچا دو. انہوں نے کہا بہت اچھا کھانا بنایا, اور اس کے بعد میں تیار کیا اور لے کر نکلنا چاہیے تو دیکھا کہ بارش کی وجہ سے نہر
بہت زیادہ بہ رہی اور کشتی وشتی کا کوئی نظام نہیں، تو وہ نکلتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کیسا جاؤں گی جبکہ یہاں پر نہر بیچ میں ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم جب نہر پہ پہنچو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا اور میرا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ اللہ کے ولیوں کا واسطہ دینا جائز ہے، لیکن خود اللہ کے ولیوں سے کہنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی قبر پہ آپ جا کر کہیں کہ حضرت میرا یہ کام بنا دو، اس کے بجائے اللہ سے کہیے کہ ان بزرگ کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں میرا یہ کام بنا دیجیے۔ ہمارے تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق اس طرح کہنا جائز ہے۔ یہ واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے بزرگوں کے واسطے سے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میرا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو اور یوں کہنا کہ اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ان بزرگ کا جنہوں نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، مجھے راستہ دے دیجیے۔ ہر انہوں نے ایسا سکھایا تو ان کی بیوی وہاں سے نکلی اور نہر پر پہنچی اور نہر پر پہنچ کر اللہ سے دعا مانگی تو راستہ بن گیا اور وہ وہاں سے گزر گئی۔ لیکن دل میں ان کے شبہ پیدا ہو گیا اس عورت کے کہ کیسے بزرگ ہیں جو کہہ رہے کہ کبھی بیوی سے نہیں ملا جبکہ میرے سے تو ملتے ہیں، یہ کیسی بات؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ ان کی سن بھی رہا ہے۔ اللہ پر بھی جو ہے ان کو شبہ ہونے لگا کہ یہ کیا بات ہے۔ خیر ایمان والی تھی، انہوں نے کہا بس بعد میں جا کر پوچھیں گے، اس شبے کا حل کریں گے۔ اس کے بعد ان کو کھانا دینے کے لیے وہاں پر گئی اور جا کر ان کو کھانا پہنچایا۔ انہوں نے کھانا جلدی جلدی کھایا اور ٹفن ان کا واپس کیا۔ تو یہ نکلنا چاہیے تو کہاں اب جب تم جاؤ گی تو کیسا جاؤ گی، وہاں پانی رہے گا؟ انہوں نے کہا ارے میں تو سوچی ہی نہیں جانے کے بارے میں، اب کیسے جاؤں؟ تو کہا اللہ سے دعا کر دینا اس بندے کے طفیل میں مجھے راستہ دے دے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ حالانکہ ابھی ابھی کھانا نہیں کھائے تھے، سامنے ہی کھائے، لیکن سکھارے کہ یوں دعا کر دینا۔ خیر وہ آئی اور آنے کے بعد وہاں دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے تو اس نے اسی طرح دعا کر دی اور دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، وہاں سے گزر کر ادھر آ گئی۔ اور میرے شوہر کے پاس جب آئی تو آ کر بتایا کہ وہاں گئی تھی، کھانا میں نے پہنچا دیا، انہوں نے کھا لیا، لیکن یہ سب کچھ تو ہوا لیکن میرے ذہن کے اندر ایسے اشکالات اور ایسے شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ میں تو ابھی جو ہے دیوانی ہو جاؤں گا۔ ارے کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیے آپ نے دعا سکھائی کہ ایسے آدمی کے واسطے سے میں راستہ چاہتی ہوں جس نے کبھی بیوی سے ملاقات نہیں کی، تو آپ نے یہ دعا سکھائی اور میرے دل میں شبہ ہے کہ تم نے میرے سے جو ملاقات کی وہ کیا ہے؟ اور انہوں نے میرے سامنے کھانا کھایا اور مجھے یہ دعا سکھا دی کہ اللہ سے یوں دعا کرو کہ اس کے طفیل پر راستہ دے دے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور مجھے اس سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اللہ تم جھوٹوں کی بات سن کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اللہ بھی تم جھوٹوں کی بات سن کیوں رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا اچھا بیٹھو سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم سے ملاقات کی ہے لیکن کبھی اپنی نفس کے تقاضوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ان بزرگ نے بھی کھانا کھایا لیکن ان بزرگ نے جو کہا میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، مطلب یہ ہے میں نے نفس کے لیے کبھی کھانا نہیں کھایا، کھانا کھایا تو اللہ کے لیے کھایا۔ یہ ہے مومن کا مقصد۔ مومن ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، بیوی سے ملتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو کچھ کہتا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی کسی آدمی کی غلطی پر ٹوکتا ہوں، غلط کر دیتا ہے کوئی آدمی، الٹی سیدھی کر دیتا ہے تو اس کو ٹوکنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں ایک مراقبہ کرتا ہوں۔ مراقبہ یہ کرتا ہوں کہ یہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ شہزادہ، میں ایسا ہوں
جیسے کہ کوئی غلام اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اس کو ڈانٹو، تم اس کو بولو، تم اس کو سمجھاؤ، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں ڈانٹتا ہوں، نفس کے لیے نہیں ڈانٹتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد جب پڑھائے اور ڈانٹنے کی ضرورت پڑ جائے طالب علم کو، یہ مراقبہ کرے یہ اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں، اس لیے اس کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے اس کو ڈانٹ رہا ہوں۔ کبھی ضرورت پڑے مارنے کی تو مارتے وقت یہ تصور کرے میں ایسا ہوں جیسے کہ جلاد، یا ایسا ہے جیسے شہزادہ۔ اگر کوئی شہزادہ غلطی کر جائے، بادشاہ جلاد کو بلائے اور کہے کہ بھائی اس کی پٹائی کرو، تو جلاد مارے گا، لیکن کبھی بھی اس آدمی کو جس کو مار رہا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھے گا۔ حضرت کہتے ہیں میں ڈانٹتا ہوں، لیکن ڈانٹتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے آپ کو حقیر اور اس کو شہزادے کی طرح سمجھتا ہو، اور یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ کے حکم سے میں ڈانٹ رہا ہوں۔ تو اس طرح مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ کو مقصود بنائے، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقصود بنائے۔ اور اسی کو فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمہاری نیت تمہارے کھانے سے، تمہارے پینے سے، تمہارے اٹھنے سے، تمہارے سونے سے، تمہارے سگل چلنے سے، تمہارے پھرنے سے، اور تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہاری زکاتوں سے، بیویوں سے ملنے سے، اور اسی طرح کاروبار کے کرنے سے، کمانے سے، وہ جمانے سے، ان ساری چیزوں سے اگر مقصود اللہ کی رضا ہے، اس کے اوپر تمہیں اللہ کی طرف سے ثواب اور عنایت ہوگی۔ انما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مثال دے کر سمجھایا من كانت هجرته الى الله ورسوله، ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے۔ ملک سے ملک کیوں جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کی ہجرت رسول اللہ کے لیے ہے، اللہ اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ ہجرت کرتا ہے، ملک کو چھوڑ دیتا ہے، مال کو چھوڑ دیتا ہے، جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے، اور گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اور ملک سے ملک چلے جاتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ فرمایا الی دنیا یصیبها، دنیا کمانے کے لیے، ابھی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے جس کی نیت اس نے کی۔ وہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت نہیں۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جو اسی حدیث کے شان ورود کے طور پر علماء نے ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا اور لوگ مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، تو اسی زمانے میں ایک صحابی مکے سے مدینہ آئے۔ مکے سے مدینہ وہ جو آئے تو ان کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے آنا نہیں تھا، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ ایک عورت مدینے میں رہتی تھی، ان کے پرانے اس سے تعلقات کبھی رہے تھے، انہوں نے اس زمانے میں اس عورت سے شادی کے لیے پیغام دیا، انہوں نے کہا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں شادی کے لیے راضی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاتا ہوں شادی کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کی اور تشریف لے گئے مکے کو چھوڑ کر مدینہ، اور وہاں جا کر انہوں نے شادی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی، تو یہ بات معلوم ہوتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا جو ابھی آپ کو سنایا،
انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہیں اس قصے کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کو ہم لوگ مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے. اس عورت کا نام تھا ام قیس، اس لیے ان کو کہتے تھے ارے وہ ام قیس کا مہاجر، وہ ام قیس کا مہاجر. آپ نے سنا ہوگا نا بعض بزرگوں کے ناموں کے ساتھ میں لکھا جاتا ہے مہاجر مکی، مہاجر مدنی، مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے. حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جن کی فضائل اعمال کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، ان کو کہتے ہیں مہاجر مدنی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں مہاجر مکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکے میں جا کے مقیم ہو گئے تھے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے گئے. اس مثال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ کوئی بھی کام کرو لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے. اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر مومن کی زندگی کا مطلوب و مقصود پورا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ نماز ایک آدمی پڑھتا ہے، نماز تو بہت بڑی عبادت، لیکن اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ نماز بھی اس کا مقصد پورا نہیں کرتی. روزہ رکھ رہا ہے لیکن روزے کا مقصد ہونا ہو کچھ اور مقصد ہو تو اس سے بھی کوئی چیز حاصل اسے نہیں ہوگی. مثال کے طور پر بعض لوگوں کو سنا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ صحت اچھی رہتی ہے. جی صحت اچھی تو رہتی ہے لیکن اسے مقصد بنائے گا یہ غلط ہو جائے گا. ایک آدمی مقصود تو بنائے اللہ کی رضا کو، یہ زندہ اسے حاصل ہو جائے گی، الگ بات ہے. اس لیے کہ شریعت کے ہر کام کے اندر فائدے ہیں. شریعت جو کچھ کہتی ہے اس کے اندر فوائد ہی فوائد، برکات ہی برکات ہیں، لیکن ان کو مقصود کی نظر سے نہ دیکھو. مقصود تو اللہ کی رضا ہونا چاہیے. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آ گیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب صداقت اسلام میں واقعہ ذکر کیا ہے. اس کا پورا نام ہے شہادت الاقوام علی صداقت الاسلام. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک انگریز نے جو فرانس کا رہنے والا تھا ایک حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے برتنوں میں سے کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے بھی دھو دو. یہ حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے یہ حدیث پڑھی تو اس نے سوچا کہ یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی ہے کہ مٹی سے دھونا چاہیے. مٹی کو اس چاہے کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن سے کیا تعلق ہے. لکھتے ہیں کہ اس انگریز نے اس کو جانچنے کے لیے یہ کیا کہ اس کے گھر میں ایک کتا پلتا تھا. برتن میں پانی رکھ کر کتے کو بلا کر پانی پلایا اور کتے کو واپس کیا. اس کے بعد اس برتن میں غور کرنے لگا اور دوربین رکھ کر تحقیق کرنے لگا کہ اس کے اندر کیا اثرات پیدا ہوئے. جب اس نے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ کتے کے منہ ڈالے ہوئے اس برتن کے اندر ہزاروں ہزار جراثیم پیدا ہو گئے ہیں اور سارے کے سارے کتے کی شکل کے، کتے ہی کی شکل کے جراثیم. اب اس کے ذہن میں اتنی بات تو آ گئی کہ کتے کے یہ جراثیم اس کے اندر آ جاتے ہیں، اسی لیے پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس برتن کو دھونا چاہیے اور 7 دفعہ دھونا چاہیے اور اخیر میں 1 دفعہ مٹی سے بھی دھونا چاہیے. لیکن اس کے ذہن میں سوال تھا مٹی سے اس کا کیا تعلق ہے، مٹی سے کیا اثر پڑتا ہے.
اس کے بعد اس نے اپنی تحقیق کو مزید جاری رکھتے ہوئے یہ کیا کہ اس برتن کو پہلے پانی سے دھو دھو کے دیکھا اور ہر مرتبہ دیکھتا تھا کہ کیا اس پر اثر مرتب ہوا. پانی سے دھونے کے بعد جب اس نے دیکھا تو بہت حد تک وہ جراثیم ختم ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی کچھ جراثیم اندر ایسے رہ گئے تھے کہ ان کو پانی سے دھونے کے باوجود وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. اس نے بعد میں مٹی لگا کر دھویا اور دیکھا تو برتن بہت صاف ہو گیا. اب اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی کہ مٹی سے دھونے کا حکم اسی لیے دیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مٹی کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ کتے کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. اب مزید سنیے, بہت اچھی باتیں ہیں اس کے اندر. وہ کہتا ہے کہ پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ مٹی میں تو کئی اجزاء ہوتے ہیں, کون سا جز ہے جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ مٹی کے اندر 7 اجزاء ہوتے ہیں, 7 عناصر ہوتے ہیں, 7 عناصر ملتے ہیں تو ایک مٹی بنتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. 7 عناصر ملتے ہیں تب جا کر مٹی کی صرف ایک چیز پیدا ہوتی ہے. اس نے ان سب کو انالائز کیا, الگ الگ کیا. مٹی کے اندر سے سارے اجزاء کو الگ کرنے کے بعد ایک ایک جز کو لے کر دیکھتا رہا. کتے کو بلاتا تھا, پانی پلاتا تھا, ایک جز کو لے کر آزماتا تھا, پھر اس کو پھینک دیتا تھا, پھر کتے کو بلاتا تھا اور اس کو پلاتا تھا, پھر دوسرے جز کو آزماتا تھا. کہتا ہے کہ میں نے سبھی اجزاء کو دیکھ لیا, کسی جز کے اندر بھی مٹی کے اندر سے اس بات کی تاثیر نہیں ہے کہ کتے کے جراثیم کو ختم کر دے. صرف ایک جز ایسا ہے جس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. مٹی کے اندر ایک جز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نوشادر. الگ بھی ملتا ہوا آپ کو پنسابی کی دکان میں نوشادر. نوشادر بولیں گے تو دے دے گا. تو نوشادر ایک مٹی کے اندر کا جز ہے. اس جز کو جب میں نے استعمال کیا تو برتن بالکل صاف ہو گیا, سارے جراثیم مر گئے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر اسلام نے اسی لیے مٹی سے دھونے کا حکم دیا ہے کہ اس کے اندر نوشادر ہے اور نوشادر سے یہ جو ہے سارے جراثیم ختم ہو جائے. اب اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے, اور ایک ذہن میں سوال آ گیا کہ پیغمبر اسلام یہی کیوں نہیں کہتے نوشادر سے دھو دو؟ مٹی سے کیوں حکم دیا؟ نوشادر سے دھونے کا حکم بھی دیا جا سکتا تھا. کہتا ہے میرے ذہن میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا. کہتا ہے اس کے 3 فائدے میرے سمجھ میں آئے. حدیث رسول کی تشریح اللہ ایک کافر سے کرا رہا. دین کی تقویت کافروں سے بھی اللہ کرا دیتے ہیں. رجل فاجر سے دین کی تقویت کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے. وہ کہتا ہے اس کے 3 فائدے میری سمجھ میں آئے. ایک تو یہ ہے کہ نوشادر اگر کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسے خریدنے جانا پڑتا. مٹی خریدنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کے پیروں کے بغیر ہر جگہ مل جاتی ہے. اسے خریدنے جانا پڑے گا بازار کی طرف, محنت اٹھانی پڑے گی, بغیر محنت کے ملتی. دوسرا فائدہ یہ سمجھ میں آیا کہ مٹی کے حاصل کرنے میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, نوشادر خریدنے پیسہ بھی دینا پڑے گا. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ نوشادر ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا, کبھی اسٹاک ہوتا ہے کبھی نو اسٹاک ہوتا ہے. مٹی میں کبھی نو اسٹاک کا قصہ ہی نہیں. دیکھ رہے آپ کہ دین اسلام کی تقویت اللہ کافروں سے بھی کروا دیتا ہے. بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ دین کی ہر بات کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی اس فائدے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں روزہ صحت کے لیے رکھ رہا ہوں, نماز ورزش کے لیے پڑھ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز ورزش کا نام نہیں ہے, نماز کثرت کا نام نہیں ہے. نماز تو ہے دراصل عبادت. اگر آپ نے اللہ کو مقصود بنایا آپ کی نماز عبادت, اور اگر آپ نے اس کو ریاضت سمجھ کے کیا تو وہ تو عبادت نہیں ریاضت بن جائے گی اور ایک کثرت کی طرح ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, ذکر کریں, تسبیح کریں, اور کچھ کریں, عبادات کریں یا دنیا کے بھی کام کریں, تو سب کے اندر ہماری نیت یہ ہونا چاہیے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ ہے مومن کا مقصود حیات. لیکن بھائیوں سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے کریں کیا؟ میں نے ابھی عرض کیا
کہ جو کام بھی کریں اس کے اندر ہمیں اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجیے، وہ بات یہ ہے کہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک کام وہ جو شریعت کی نگاہ میں جائز، دوسرے کام وہ جو شریعت کی نگاہ میں حرام و ناجائز، اور تیسرے کام وہ جو شریعت کی نگاہ میں ضروری اور واجب. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اور بہت سارے اچھے اچھے کام. یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم کو اللہ کی رضا کی نیت کرنا چاہیے. روزے میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، سب کا ہو. اگر اس کے بجائے کوئی اور غلط نیت ہم نے کر لی، جس کی ابھی مثال آپ کو میں نے دی ہے، تو پھر تو نماز بھی کثرت ہو جائے گی اور تلاوت بھی کچھ اور بن جائے گی. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے اپنے ایک ملفوظ کے اندر ایک قصہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی میرے سے مرید ہوئی تھی ایک علاقے میں. مرید ہونے کے بعد اس نے وظیفے اور مختلف عبادتیں، ریاضتیں وہ کرنا شروع کر دیا. اس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتی ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ بے حد لمبے سجدے کرتی ہے. حضرت کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہوا کہ اس کے اندر تو وہ جو اللہ سے تعلق والی بات اور اللہ کی معرفت والی بات ہوا کرتی ہے، وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوئی، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتی ہے؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ پہچانتا ہے، ساری صرف لمبا سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے. شیخ کو پتہ نہیں چلتا ہے. جیسے ڈاکٹر نبض دیکھ کر بولتا ہے نہیں بولتا، اسی طریقے پر شیخ کو بھی پتا چلتا ہے کتنے ڈگری پہ اس کا بخار جا رہا ہے، کتنے ڈگری سے کم ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اخلاص کتنے ڈگری کا آیا ہے، معرفت کتنے ڈگری کی آئی ہے، تقویٰ کتنے ڈگری کا آیا ہے. یہ شیخ پہچانتا ہے، اس کے آثار اس کو بتاتے ہیں. اب سجدہ تو کیا بہت لمبا، بات ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، اشکال ہو گیا شیخ کو، اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس علاقے میں میرا جانا ہوا تو وہاں پر اس لڑکی سے بھی میں نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ماشاءاللہ بہت لمبے لمبے سجدے کرتی ہے، آخر اتنے لمبے سجدے کیوں کرتی؟ حضرت کہتے ہیں مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس لڑکی نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اور بہت دیر تک سجدہ کرتا ہے تو خون کا دوران باڈی میں بہت اچھا ہوتا ہے اور سر والے حصے میں بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. اس وجہ سے میں کیا کروں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، عبادت کو معلوم نہیں کیا بنا دیا. حضرت کہتے ہیں کتنا فاسد یہ خیال ہے، کتنی فاسد یہ نیت ہے کہ انسان اللہ کی عظیم الشان عبادت کو دنیا کے اس حقیر مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اور ایک بزرگ کا قصہ آپ کو سناؤں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا. نیا گھر تعمیر کرنے کے بعد اپنے بزرگ کو انہوں نے دعوت کی اور کہا کہ میں نے گھر تعمیر کیا ہے، آپ میرے گھر پہ تشریف لائے، دعا فرما دے. تو وہ تشریف لے گئے. گھر میں جا کر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اوپر وینٹیلیٹر نظر آیا. وینٹیلیٹر روشن دان. انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ جانتے تھے وہ، جاننے کے باوجود بھی اس سے کچھ اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا بنایا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ کیا بنایا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے، روشن دان ہے، وینٹیلیٹر ہے. حضرت اچھا ٹھیک ہے وینٹیلیٹر. اچھا بھائی وینٹیلیٹر آپ نے کیوں بنایا ہے؟ اس کو ہنسی آ گئی مرید کو. کہا بھائی ہمارے اتنے بڑے حضرت اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے. کہنے لگا حضرت میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ وینٹیلیٹر ہے، اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. ہوا اور روشنی کے لیے بنایا. حضرت نے فرمایا اوفو، تم نے اسی لیے بنایا کہ اس سے روشنی آئے اور ہوا ہے. اگر تم اس سے یہ مقصد بنا لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آتی
اور اللہ کے دربار میں جانا میرے لیے آسان ہوتا تو ہوا اور روشنی تو مفت میں تم کو مل جاتی. اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا خود آتی ہے, روشنی خود آتی ہے وینٹیلیٹر سے. لیکن اللہ کی رضا والی بات تو نیت کرنے سے آتی ہے اللہ کے لیے. وہ نیت تم کر لیتے تو تم کو یہ فائدہ مل جاتا. تو اس طرح ہم ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کریں. میں کہہ رہا تھا کام 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ضروری اور واجب جو اللہ کے دین کے کام ہے اسے تو بہرحال کرنا ہے, اس کے اندر یہ نیت کیجئے اللہ راضی ہو جائے, ورنہ وہ سارے کا سارا عبادت والا کام بھی کوئی اور کام بن جائے. دوسرا کام وہ ہے جو حرام اور ناجائز. حرام اور ناجائز میں آپ اللہ کی رضا کی نیت نہیں کر سکتے. کوئی صاحب کہنے لگے میں چوری ڈاکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, میں فلاں غلط کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا, ناجائز قرار دے دیا, اس کے اندر آپ کتنی بھی اچھی سے اچھی نیت کر لیں وہ کام کبھی اچھا نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جس کو اللہ نے گندا بنا دیا اس کو آپ نیت کر کے اچھا نہیں بنا سکتے. ہاں, اچھے کام میں غلط نیت اس کام کو غلط بنا سکتی ہے, لیکن برے کام کو اچھی نیت اچھا نہیں بنا سکتی. اس وقت کو یاد رکھیے, نماز میں غلط نیت کی, نماز گندی ہو گئی. لیکن اگر کوئی چوری اور ڈکیتی میں اچھی نیت کر لے, جیسے یہ نیت کر لیا میں چوری کر کر کے غریبوں کی امداد کروں گا, چوری کروں گا اور فلاں علاقے میں بڑے غریب لوگ رہتے ہیں, مالداروں سے یہاں سے اٹھا کے لا لا کر ان کو نوازا کروں گا. اس نیت کرنے سے اس کی وہ چوری وہ ڈکیتی حلال نہیں ہو جاتی, اچھی نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ تو بدستور حرام و ناجائز ہی ہے. تو لہذا ایسے کاموں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہذا اللہ کی رضا ایسے کاموں میں کیسے ملے گی؟ ایسے کاموں میں اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں, ان کاموں کے چھوڑنے کی نیت کر لیں. اس لیے کہ جب مومن کا مقصود ہے اللہ کی رضا تو ایسا کام وہ کبھی نہیں کر سکتا جس سے کہ اللہ کی ناراضگی اس کو آتی ہے. جیسے کوئی جھوٹ بولنے لگے, غیبت کرنے لگے, حسد کرنے لگے, بغض کرنے لگے, تکبر کرنے لگے, کسی کی چوری کرنے لگے, ڈکیتی ڈالنے لگے, زناکاری کرنے لگے, شراب پینے لگے اور غلط کام کرنے لگے. یہ سارے کے سارے غلط کام جب غلط ہیں اور اللہ کی رضا اس سے نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی ملتی ہے, تو مومن کی طبیعت کا, مومن کے مقصد کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسے سارے کاموں کو یکلخ چھوڑ دے, تب جا کر اللہ کی رضا ملے گی. ایسا نہیں کہ ادھر نماز بھی پڑھی اور ادھر جھوٹ بھی بول رہی اور سمجھ لیں ماشاء اللہ میں تو پکا نمازی ہوں, میں نے تو داڑھی رکھنی ہے, میں نے تو فلاں اور فلاں کام اچھا اچھا کیا ہے. لیکن بھائیوں سوچنا یہ ہے کہ ایک غلط کام بھی انسان کو غلط بنا دیتا ہے, ایک غلط کام بھی انسان کو غلط بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک بہت بڑا ٹب رکھا گیا اور اس کے اندر پورا دودھ بھر دیا گیا, اوپر سے نیچے تک وہ پورے کا پورا ٹب دودھ سے بھرا ہوا ہے. دودھ حلال ہے, دودھ بہت اچھا ہے, بہت مفید ہے, لیکن اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ دودھ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دودھ تو اتنا ہے, ایک قطرے سے کیا ہوتا ہے. نہیں, ایک قطرہ غالب آتا ہے اور پورے دودھ کو حرام و ناجائز قرار دیتا ہے. اسی طرح دودھ بہت مفید, لیکن اس کے اندر ذرا سا زہر کھول دیا گیا, ذرا سا زہر آیا تو وہ مفید ہونے کے بجائے مضر اور نقصان دہ ہو گیا. ہم نہیں کہہ سکتے ارے ایک چٹکی ہی تو میں نے ڈالا ہے, اتنے بڑے ٹب کے اندر ایک چٹکی جا کر کیا کام کرے گا. نہیں, کوئی عقل مند نہیں کہے گا. سب کے سب سمجھتے ہیں بہت بڑے ٹب کے اندر بھی ذرا سا زہر کھول دیا گیا تو پورے کے پورے اس دودھ کو زہر آلود بنا کر انسانوں کی جان لینے کے لیے وہ چاہے کام کرے گا. اسی طریقے پر ہمیں ایک طرف عبادت کو انجام دینا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, اور دوسری طرف حرام کاموں سے بچنا ہے, چاہے وہ ظاہری حرام کام ہو چاہے باطنی حرام کام ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ظاہری حرام کام بھی ہوتے ہیں, کچھ باطنی حرام بھی ہوتے ہیں. میں نے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی.
جیسے شراب پینا ظاہری گناہ، جھوٹ بولنا ظاہری گناہ، غیبت کرنا ظاہری گناہ، لیکن حسد کرنا دل کا گناہ، بغض رکھنا دل کا گناہ، تکبر کرنا دل کا گناہ، اسی طریقے پر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا یہ دل کا گناہ، یہ سب دل سے گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ دلی گناہوں سے بھی اور ظاہری گناہوں سے دونوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اگر دور نہیں رکھے گا اس کا مقصد اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ ہو اور باطنی گناہ ہو دونوں کو چھوڑو۔ صاف اس کے اندر ہے ظاہری اور باطنی گناہ۔ بہت سارے لوگ ظاہری گناہ سے تو بچ جاتے ہیں لیکن دل کے گناہوں سے نہیں بچتے، حسد سے نہیں بچتے، کینے سے نہیں بچتے، بغض سے نہیں بچتے، تکبر سے نہیں بچتے، دل کے اندر جو ہے بہت برائی پکا 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 کے رکھتے ہیں، ظاہر میں بہت اچھے باطن میں بہت خراب۔ یاد رکھیے کہ ہمیں کسی اور کو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر دنیا والوں نے ہم کو کہہ دیا بہت اچھا انسان لیکن دل کے اس کینے اور دل کے اندر کے اس بغض کی وجہ سے اللہ نے کہا بہت بدترین انسان ہے، تو ہم کو اللہ کے سامنے جانے کے قابل نہ رکھتے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظاہراً بھی اچھا رکھو اور یہ سمجھ کر اچھا رکھو کہ اللہ کا حکم ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ میں نے داڑھی رکھ لی اس لیے بھائی دنیا والے مجھے نیک سمجھے، جھبا اس لیے پہن لیا دنیا والے اچھا سمجھے، اور فنا اچھا کام کر لیا دنیا والے اچھا سمجھے۔ نہیں، دنیا والوں کو اچھا سمجھانے کے لیے نہیں، گناہوں کا چھوڑنا بھی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خود اللہ کو دکھانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو دیکھے اور کہ یہ بندہ ہے جو میرے لیے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ جب انسان گناہوں کو یوں چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عجیب عجیب کرشمے دکھا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا مشکی پیر۔ مشکی پیر، مشک معلوم ہے نا، خوشبو، بہت بھاری خوشبو ہوتی ہے، ان کا نام رکھا گیا تھا مشکی پیر۔ ان کے بہت مرید تھے، بہت ان کا چرچا تھا، اور ان کے پاس سے ہمیشہ ایک خوشبو آیا کرتی۔ ایک بار ان کے کسی مرید نے اسے کہا کہ حضرت آپ کون سا عطر استعمال فرماتے ہیں، بڑا عجیب ہوتا ہے، میں نے ایسا عطر تو کہیں نہیں دیکھا، تلاش کر کر کے آیا، ادھر گیا تلاش کیا، ادھر گیا تلاش کیا، لیکن ایسا کہیں نہیں ملا، اس کا ذرا نام بتا دیں تو میں بھی تلاش کر کے خریدوں۔ انہوں نے کہا ادھر، میں تو کوئی ادھر ہی نہیں لگاتا۔ اس کو اور تعجب ہوا، ادھر ہی نہیں لگاتے لیکن آپ کے پاس تو بڑی خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس جو خوشبو آتی ہے وہ کسی ادھر کی نہیں ہے، وہ میرے جسم سے خود آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا میرا قصہ یہ ہے کہ میری جوانی کا زمانہ تھا، جوان لوگ خاص طور پر توجہ دیں، جوانی دیوانی، جوانی کے زمانے کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری جوانی کا زمانہ تھا، اللہ نے حسن بے پناہ دیا تھا۔ میں ایک بار کسی ضرورت سے ایک جگہ پر چلے جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت اپنے دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور ہاتھ دکھا رہی ہے، اور میں سمجھا کہ کچھ میرے سے جو ہے کام لینا چاہتی ہے، کچھ سودا وودا لانا، کچھ کہنا چاہتی ہے یا کوئی پریشانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں اسے جا کر پوچھنے لگا کیا بات ہے، تو اس نے کہا ذرا اندر آؤ، ذرا اندر آؤ۔ اندر چلے گئے، وہ سمجھے کہ کوئی حادثہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد اپنی برائی کا اظہار کیا، غلط خواہش کا اظہار کیا، اور کہا کہ میرے سے وہ غلط کام کرو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف ہونے لگا، میں میرے اوپر کبھی داڑھی ہوگی، میں کانپنے لگا، لیکن وہ عورت برابر اصرار کرتی جا رہی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھیں ہمارے اوپر ہیں، اگر اللہ کی پکڑ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ آخرت کا تصور اس کے دل میں لانے کی کوشش کرتا رہا،
لیکن اس کے اوپر جو شیطان اور بھوت چڑھا ہوا تھا شہوت کا، وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا. نہ اللہ کا نام اس کے لیے کارگر، نہ آخرت کی فکر اس کے لیے کارگر. اس قدر بھوت سوار تھا کہ وہ بار بار میرے سے مطالبہ کر رہی تھی، یا تو میرے سے یہ حرکت کرو، اگر تم اس کے لیے تیار ہوئی میں دروازہ کھول کے لوگوں سے کہوں گی کہ تم نے میرے سے برائی کی. اب ذرا آپ اندازہ کریں کیا سچویشن ہے، کیا ماحول ہے کہ ایک طرف وہ عورت کہہ رہی ہے یا تو میرے سے برائی کرو، برائی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف و ڈر، اور انکار کرتے ہیں تو وہ یوں ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو میں دروازہ کھول کے لوگوں سے کہوں گی کہ تم نے میرے سے برائی کی ہے. اللہ اکبر، کتنا خطرناک موو ہے، کس قدر خطرناک سچویشن ہے کہ اگر اس کی مانتے ہیں تو اللہ ناراض، اس کی نہیں مانتے اور اس نے باہر لوگوں سے کہہ دیا تو ہر آدمی تو سچا اسی عورت کو سمجھے کہ گھر کے اندر کیوں آئے مولانا، گھر کے اندر کیوں تشریف لے لے، کیا ضرورت تھی ان کو اندر جانے کی. اب لوگوں کو ہزار بولیے کہ اس نے مجھے بلایا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، کون ماننے والا؟ وہاں تو سب کے سب اسی عورت کی بات مانتے اور سب کے سب ان کی پٹائی شروع کر دیتے، ہو سکتا قتل بھی کر دیتے. کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوف ہونے لگا، مخلوق میں رسوا ہونا بھی تو اچھا نہیں ہے، مخلوق میں رسوا ہونا بھی تو اچھا نہیں. اللہ خود ہی کوئی بات کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اپنے اختیار سے تو نہیں کرنا ہے. نہ اللہ کے ہاں رسوا ہو نہ مخلوق کے ہاں رسوا ہو، یہ ہم کو تعلیم دی گئی. کہتے ہیں کہ دل میں پریشانی ہو رہی تھی کہ کیا کرو، دل میں آیا اللہ ہی سے کہو، اللہ ہی راستہ پیدا کرے گا. کہتے ہیں دل میں دعا کرنے لگا، اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ ادھر جاتا ہوں جہنم میں جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں اگرچہ بچ جاتا ہوں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہوں. اے اللہ کوئی ایسا راستہ پیدا کر دیجئے کہ نہ تیری مرضی کے خلاف میں کرو نہ لوگوں میں رسوائی. دل کے اندر دعا کرتا رہا، لیکن وہ اپنی بات برابر اصرار کرتے جا رہی تھی. کہتے ہیں کہ دل کی دعا اللہ نے سن، دل کے اندر ایک بات آ گئی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے پہلے ذرا استنجا کر لے اور صفائی کر لینے دو. کہاں ہے استنجا خانہ، حمام؟ اس نے کہا ہاں یہ چلو. اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بات پہ آمادہ ہو گیا ہے اور اپنی حاجت ضرورت پوری کر کے صفائی کر کے آنا چاہتا ہے. اس نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد لے جا کے اس نے ٹوائلٹ دکھایا. یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے جہاں ٹوائلٹ آج کی طرح کے نہیں تھے. وہ ایسے ٹوائلٹ ہوتے تھے کہ جو کچھ گندگی ہوتی تھی وہ وہیں پڑی رہتی تھی. صبح شام وہ اٹھانے والی عورتیں آ کے اٹھا کے لے جایا کرتی تھی ٹوکروں میں. کہتے ہیں کہ وہاں میں گھسا اور گھسنے کے بعد جتنی گندگی وہاں موجود تھی اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ مل لیا. دیکھ رہے بھائیوں اللہ کی رضا کیسے پائی جاتی ہے. اللہ کی رضا مومن کا مقصد ہے حیات. گناہ سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے ایک آدمی؟ وہ عورت اسے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، دعوت دے رہی ہے اور مختلف انداز سے اس کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اللہ کو مقصود بنانے والا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنے والا ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ گندگی اٹھا کر اپنے سر پر، منہ پر، ہر جگہ پورے کپڑوں پر مل کے وہاں سے باہر نکل کے آئے. باہر نکل کے آتے ہی وہ عورت جو انتظار میں تھی اس نے کہا یہ تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے. دیوانے بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے. دروازہ کھول کے باہر کر دیا. کہتے ہیں کہ میں باہر ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ تدبیر کارگر ہو گئی. اور اگرچہ گندگی تو لگ گئی لیکن معصیت کی گندگی سے بچا رہا. ظاہری گندگی لگ گئی، یہ تو جاؤں گا دھو لوں گا اور صفائی کر لوں گا، صابن مل لوں گا اور اتنا لگا لوں گا کہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی بات مان کر اللہ کو ناراض کرتا تو جو روحانی گندگی لگتی وہ تو 7 سمندروں میں جا کے بھی ساتھ نہ ہوتی. کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلا تو لوگ راستے میں مجھے دیکھ رہے تھے اور پاگل سمجھ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور کوئی
کوئی کچھ کہتا تھا، یہ دیکھو پاگل جا رہا ہے، یہ دیکھو پاگل جا رہا ہے، کوئی کچھ جملے کستا تھا، کوئی کچھ جملے کستا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتے دل میں کہتے ہوئے اللہ تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے اس گندگی سے بچایا. یہ گندگی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گندگی کا لگنا گناہ نہیں ہے. جس سے تو ناراض ہو جائے وہ گناہ ہوتا، تو گندگی جو لگتی اس سے تو ناراض ہو جاتا. میں شکر کرتا ہوں. کہتے ہیں شکر کرتے 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 اپنے گھر پہ پہنچا، جاتے ہی فوراً حمام میں گیا اور وہاں پر جا کر غسل کیا، صابن ملا اور خوب اچھی طرح نہایا اور دھویا، فریش ہو کر باہر نکلا. جو ہی باہر نکلا میرے جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی، جو نکلی وہ آج تک کبھی نہیں گئی. یہ ہے بھائیوں مومن کا مقصد حیات. دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح گناہوں سے بچی ہوئی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس کے لیے قربانیاں دیجیے، اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ تکلیفوں میں ڈال دیجیے. لیکن اللہ کی رضا جب اس سے مل رہی ہے، وہ رضا کے سامنے تو کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز. ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، کیا دینے سے تم مجھے ملے گا؟ انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، کیا دوں تو تم مجھ کو ملے گا؟ الہام ہوا کہ میری قیمت ہر دو عالم ہے، میری قیمت دونوں عالم، زمین و آسمان، یہ یوں کہ یہ دنیا و آخرت، یہ دونوں عالم دو تو میری قیمت ادا ہوگی. ان بزرگ کو جوش آ گیا اور عجیب کیفیت تاری ہو گئی، جذب کی کیفیت تاری ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ اپنی قیمت ذرا اور بڑھا دیجیے تو بہت کم آپ نے قیمت لگائی. دونوں عالم لے کر اگر اللہ مل جائے تو بہت سستا سودا ہے. اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، دونوں عالم اس کے سامنے کیا ہے. تو بھائیوں اگر یہ تکلیف ہو جائے، پریشانیاں ہو جائے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، لیکن اس گناہ کے چھوڑنے میں اللہ کی رضا ہے تو ہمارے لیے تو بہت سستا سودا ہے. اس طرح تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے مومن کا مقصود حیات پانے کا دوسرا طریقہ. اب ایک چیز رہی، دو چیزوں کے بارے میں عرض کیا. ایک وہ جو واجب اور ضروری کام ہے اس میں نیت کی تصحیح کر کے ان کو ادا کرنا، جیسے نماز روزہ وغیرہ وغیرہ. دوسرے کام حرام کام، اس سے بچنا، اور اس کو اس سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی مجاہدہ برداشت کرنا پڑے اس مجاہدے کو برداشت کرنا. سامنے سے عورت آ رہی ہے، اللہ کا حکم ہے تو میرے آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، اگر دیکھو تو میری ناراضگی، نیچے رکھو تو میری رضا. کیا کرو گے بھائی؟ اب نیچے رکھنے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ تکلیف تو چھوٹی سی تکلیف ہے، تکلیف کو برداشت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. یہ جو نظر بازی ہوتی ہے یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. زہر آلود تیر فرمایا، ایک تیر تو سادہ تیر ہوتا ہے، لگ گیا زخم ہو جائے گا، لیکن زہر آلود تیر جس میں زہر گھولا ہوا ہو وہ جب اندر جائے گا تو سارے رگوں ریشے کے اندر زہر پھیل کر اسی وقت موت ہو جائے گی. فرمایا کہ زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ تم کو ستیاناش کر دینے والا، جسمن نہیں روحن، جسمن نہیں ایمانن، تمہارے ایمان کو ختم کر دینے والا، تمہاری روحانیت کو ختم کر دینے والا، تمہارے تقوی کو ختم کر دینے والا، تمہارے اندر کی وہ مایا کو ختم کر دینے والا. یہ شیطان کا ایسا زبردست تیر ہے، اس تیر سے بچو. اور فرمایا کہ جو آدمی نظر کو بچا لیتا ہے محض اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی علامت عطا فرماتا ہے. اب ایک آدمی بچتا ہے تو اسے ذرا سی کھٹاس معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کھٹاس کو برداشت کرتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے اسے ایمانی حلوہ عطا فرما دیا جاتا ہے کہ تو نے جو برداشت کیا لے لے، اب یہ کھا لے حلوہ، یہ کھائے گا تو اس کے ایمان میں ترقی ہو جائے گی. تو بھائیوں اس طریقے پر گناہوں سے بچنا، یہ دو کام. تیسرا ایک کام ہے وہ کیا؟ مباح و جائز کا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا وغیرہ وغیرہ، تجارت ملازمت.
ان سارے کاموں میں بھی جیسے کہ کہہ چکا ہوں اللہ کی رضا کی نیت کر لیجئے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کھانا میرے اندر جائے اور اس کے ذریعے سے میں دین کا کام کر سکوں، اللہ کی نماز پڑھ سکوں، ذکر تلاوت کر سکوں، دینی خدمات کر سکوں، اس کے لیے میں کھانا کھاؤں، اس کے لیے میں کماؤں کہ کماؤں گا اللہ کے لیے، یا امداد کروں گا، غریبوں کی ماں باپ کی خدمت کروں گا اور رشتہ داروں کی خدمت کروں گا، بیواؤں یتیموں مسکینوں کو دوں گا، میرا کمانا میری ذات کے لیے نہیں ہوگا، میرا کمانا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوگا۔ جب آدمی مومن اس طریقے پر اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسروں کو دینے کے لیے مختص کرتا ہے، اس نیت سے کماتا ہے، حدیث کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، اوپر سے ایک بادل گزرا، بادل بڑی تیزی سے گزرنے لگا، یہ آدمی دیکھ رہا تھا کہاں جا رہا بادل، دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ ایک بازو ہی ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے میں گیا اور وہیں پر برسنے لگا، اور بادل سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں کے باغ میں جا اور برس جا۔ اس آدمی کو سنائی دیا، جب اس نے سنا کہ یہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ میں جا کے برس جا، اور وہ جا کے اس کے باغ میں برسا، وہاں پر یہ آدمی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہاں کے آدمی سے جو مالک تھا اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی تمہارے لیے میں نے ایسا ایسا دیکھا، یہ بادل آیا اور اس میں سے آواز آئی کہ فلاں کے باغ میں جا کے برس جا، میں تمہارے باغ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آیا، یہ تمہارے ہی باغ کے اندر برس گیا پانی، میں حیران ہوں اللہ نے تمہارے لیے کیسا انتظام کیا ہے، آخر تمہارا عمل کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا اور اس نے کہا میں اس باغیچے سے جو کچھ کے آمدنی پاتا ہوں، نفع پاتا ہوں، اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لیے، میرے گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خرچے کے لیے اٹھاتا ہوں، ایک حصہ غریبوں کی امداد کے لیے مختص کرتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ میں لگا کر اس کو ترقی دیتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے کماؤ اور اللہ کے لیے کمائی کر کر اس طریقے پر خیرات کرو، یہ مومن کی شان ہے۔ اس طرح جائز کاموں کے اندر بھی آپ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں، کمائی میں بھی، پروڈکشن میں بھی، اپنی فیکٹریوں میں بھی، اپنی تجارتوں میں بھی، اپنی تعلیم میں بھی، اپنے کھانے اور پینے میں بھی، سونے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی، اس طرح نیت کر کر آپ کام کریں اور وہ نیت ایسی ہو جو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام بھی آپ سے کراتی رہے، یعنی کہ خالی نیت کر کے چھوڑ دیا، نیت کے ساتھ ویسا عمل کیجئے تو یہ سارے کا سارا کام دراصل آخرت والا کام اور اللہ کی رضا والا کام ہوگا اور مومن کا مقصود اس سے حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں پوری کامیابی عطا فرمائے اور زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر جو ہے ایک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے میں ہم کو مدد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔